بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت پوائنٹ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے ہماری نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد وبه قال حدثنا ابو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن ابي الاخضر عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، سامعین اعظام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ کے تعلق سے یہ شمائل الترمذی کی 11ویں حدیث ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید تھے، گورے تھے، گویا کہ آپ چاندی سے ڈھالے گئے تھے۔ کأنما صیغ من فضة رجل الشعر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے گنگریالو بال والے تھے۔ اس حدیث میں 2 سبق آئے اور یہ دونوں سبق ما قبل کے اندر وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید تھے، گویا کہ صیغ ڈالنا، من فضة وہ چاندی جو کھان کے اندر ابھی ہو، جس کی صفائی نہ ہو، مٹی کی وجہ سے سرخ معلوم ہو رہی ہے۔ تو ابیض کأنما صیغ من فضة، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک کے سلسلے میں یہ بات بتلائی کہ آپ سفید تھے، گویا کہ چاندی سے آپ ڈھالے گئے تھے، چاندی سے بدن مبارک آپ کا بنایا گیا تھا، ایسی چمک معلوم ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک کی تعبیر کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کا انتخاب فرمایا، تو اس کا معنی اور اس کا مفہوم بھی وہی ہے کہ جو ماقبل کی روایت میں اسمر اللون آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گندم گو رنگ تھے، جس کا بعض عشاق نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ سنہرا رنگ، دوسرا عاشقانہ ترجمہ کر دیجئے تو یہ کہیں گے گلابی رنگ۔ یہاں روایتی اعتبار سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں ابیض کا اس بات آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید تھے۔ بزار کی روایت میں خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات آئی کہ کان شدید البیاض۔ اسی طرح حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی یہ بات آئی کہ ما نسی شدت بیاض وجہی، کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی سفیدی، سخت سفیدی کو بھول نہیں سکتا ہے، ابھی بھی میرے آنکھوں میں ہے۔
یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلی روایت میں شمائل کی جو پہلی روایت تھی اس میں تو یہ بات تھی کہ ولا بالابیض الامحق، اس میں سفیدی کی نفی کی گئی تھی۔ تو یہ اصول ہمیشہ یاد رکھے اور یہ جواب ہمیشہ یاد رکھے تو حلیہ مبارک کے سلسلے میں جو رنگت کے سلسلے میں روایات ہے اس روایت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ علامہ مناوی نے یہ بات لکھی کہ جن روایتوں میں سفیدی کا اثبات ہے اس سے مراد وہ سفیدی جو سرخی کی طرف مائل ہو، اور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابیض ہونے کی نفی کی گئی ہے تو اس سے وہ سفیدی مراد ہے جو سرخی کی طرف مائل نہ ہو۔ اہل عرب کو یہ رنگ بڑا پسندیدہ ہے کہ جس سفیدی کے اندر سرخی مائل ہو، اور اہل عرب اس رنگ کو ناپسند سمجھتے ہیں جس سفیدی کے اندر سرخی مائل نہ ہو، اس لیے کہ ایسی سفیدی کے اندر ابرص ہونے کا شائبہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دنیا کا بہترین رنگ وہ رنگ ہے جو سفیدی سرخی مائل ہو، سنہری رنگ، گلابی رنگ، اور آخرت کا بہترین رنگ سفید ہو لیکن زردی کی طرف مائل ہو۔ یہ آخرت کے اعتبار سے بہترین رنگ ہے۔ سبز رنگ کہیں گے، سنہری رنگ کہیں گے اس کو، سفیدی زردی مائل جو رنگ ہوتا ہے اس کو سنہری رنگ کہیں گے۔ نیز ایک تعارض یہ ہے کہ وہ سفید رنگ جس میں سرخی کی طرف میلان ہو اسی کو بعض روایت میں اسمر اللون قرار دیا گیا اور بعض روایت میں ازہر اللون کہا گیا۔ ازہر اللون اور اسمر اللون دونوں ایک ہی رنگ ہے۔ تو دوسرا تعارض یہ ہوگا کہ بعض روایت میں تو یوں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امحق تھے، امحق لیس بابیض، یہ دوسرا تعارض روایتی اعتبار سے ہوگا۔ وہاں نفی کی گئی تھی امحق کی اور یہاں اس بات کیا جا رہا ہے۔ علماء نے فرمایا اس روایت میں قلب واقع ہوا ہے، اصل میں تھا ابیض لیس باحمر، یا دوسری تعبیر کی گئی علماء نے کہ امحق کا معنی ہے، ایک معنی ہوتا ہے تو حمرہ کا، سرخی کا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے خضرا کا یعنی زردی کا۔ یہاں امحق کو حمرہ کے معنی میں لیں گے، لہذا جہاں اس بات تھا امحق اور جہاں نفی تھی اس میں کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ ایک تیسرا تعارض روایتی اعتبار سے ہوگا، اس لیے کہ ماقبل میں بہت ساری روایات آئی جس سے کوئی پریشان ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک کیسا تھا؟ بھی اسمر اللون تھا، ازہر اللون تھا، شدید البیاض تھا، یہاں ابیض کہا گیا۔ اور بعض روایت میں ولا بالآدم کہ آپ گندم گو بھی نہیں تھے، تو اس روایت کو اسمر اللون ازہر اللون کی روایت کے ساتھ تعارض ہوگا۔ تو علماء نے اس کا ایک جواب دیا کہ جہاں ولا بالآدم سے گندم بو ہونے کی جو نفی کی گئی ہے تو وہاں وہ سفیدی جو سیاہی کی طرف مائل ہو، اور اسمر اللون اور ازہر اللون کر کے جو اس بات کیا گیا ہے وہاں وہ سفیدی جو سرخی کی طرف مائل ہو۔ ملا علی قاری نے ایک دوسرا جواب دیا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعضاء مبارک جو کپڑے سے باہر رہتے تھے وہ ابیض تھے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک کپڑے میں چھپے ہوئے ہوتے تھے، چادر میں چھپے ہوئے ہوتے تھے، وہ اسمر تھے۔ لیکن یہاں ملا علی قاری کی بات پر یہ اشکال اور یہ شبہ پیش کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن مبارک تو ڈھکا ہوا ہوتا تھا بادل کے ذریعے سے۔ روایتوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی چلتے تھے وہاں ساتھ ساتھ میں بادل چلتا تھا۔ تو یہ جواب ان روایتوں کی تطبیق میں دینا کہ بعض روایات میں ابیض کا اس بات ہے اور بعض روایت میں اسمر اللون، یا آپ کو کہا گیا کہ آپ ازہر اللون تھے۔ ملا علی قاری علیہ رحمٰن نے یہ جواب دیا کہ ابیض وہ اعضاء جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے باہر رہتے تھے، اور جو اعضاء کپڑے کے اندر چھپے ہوئے ہوتے تھے وہ ازہر اللون اور اسمر اللون ہوتے تھے۔ تو ایک تعارض یہ ہو گیا، تو اس کا جواب ملا علی قاری نے یہ پیش کیا، اس کا شبہ جو ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی چلتے تھے ساتھ ساتھ میں بادل چلتے تھے، تو ملا علی قاری نے اس شبہ کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبل النبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے سے پہلے عطا فرمائی تھی، جس کو اصطلاح میں ارہاس کہیں گے۔ میں اس جواب کے اندر یہ اضافہ کروں گا کہ بعد النبوہ بھی یہ بات تسلیم کر لیا جائے، لیکن معجزانہ طور پر، ہمہ وقت نہیں، ہمیشہ نہیں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، غزوہ احد کے مقام پر دیکھے تو صحابہ سائبان کیے ہوئے تھے، سرکار کے دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر کی آڑ کیے ہوئے ہوتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ چیز ہمیشہ نہیں ہوتی تھی، معجزانہ طور پر جب رب کائنات چاہتے نبی کو یہ معجزہ دکھانا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معجزہ ظاہر ہوتا تھا۔ تو خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کے بارے میں مختلف تعبیرات جو صحابہ نے پیش کی، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عجز کی بات کہی جائے کہ روح انور کے حسن کو اور جمال کو کس انداز میں اور کس تعبیر میں بیان کیا جائے، وہ تعبیر سے حسن اور جمال، اس تعبیر میں وہ حسن و جمال آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے کبھی صحابی یہ تعبیر لا رہے ہیں، کبھی صحابی یہ تعبیر لا رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے بارہا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا تھا، ساری کائنات میں وہ حسن و جمال نہیں تھا۔ نمایاں حسن یوسف میں سفیدی تھی، صباحت تھی، نمایاں حسن یوسف میں سفیدی تھی، صباحت تھی، یہاں سرخی تھی، گلگو رنگ جس میں ملاحت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ دوسری چیز جس کا تذکرہ ماقبل میں ہو چکا ہے، رجل الشعری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گنگریالو تھے، مکمل گنگریالو نہیں تھے، ہلکے ہلکے آپ کے سر کے بالوں کے اندر گنگریالا پن تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارکہ کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دو باتیں ذکر فرمائی کہ آپ کا رنگ کیسا تھا اور آپ کے بال مبارک کیسے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا پکا نبی کا عاشق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔